بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ تحفۃ النحو کا آخری لیسن عدد کے بارے میں پڑھیں گے۔ عدد اور معدود، عدد یعنی کہ کاؤنٹنگ، گنتی کو عدد کہتے ہیں۔ چلیے الحمدللہ۔ عدد آپ سبھی کو معلوم ہے کہ عدد یعنی کہ 1 2 3 4 جس کو ہم انگلش میں 1 2 پڑھتے ہیں، اردو میں 1 یا 2 3 4 5 پڑھتے ہیں، تو عربی میں اس کو احد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، اس طرح اس کے گنتی، اس طرح اس کے الفاظ ہوں گے۔ عربی کے الگ، اردو کے الگ، انگلش کے الگ۔ اب لیکن عربی میں عربی کا قاعدہ الگ ہے، آپ کو انگلش میں یا اردو میں اس طرح کوئی گرامر نہیں ملے گا، لیکن عربی کا اعداد کا قاعدہ کچھ الگ سا ہے۔ جیسے اب یہاں پر دیکھیں اسکرین پر، ولدن یعنی کہ ایک لڑکا، ولدانی الف نون کے ساتھ تثنیہ کا صیغہ یعنی کہ 2 لڑکے۔ اب اگر 3 لڑکے بولنا ہے تو ہم کہیں گے ثلاثۃ اولادن، ثلاثۃ یعنی کہ 3، اولادن ولد کی جمع اولاد ہو جائے گا۔ اگر ہم صرف خالی اولادن کہیں لڑکے، تو اس میں آپ کو کاؤنٹنگ نہیں معلوم ہوگی کہ وہ کتنے لڑکے ہیں، 3 ہے، 4 ہے، 10 ہے، 100 ہے، 1000 ہے، کتنے نہیں معلوم۔ تو اس کے لیے آپ کو عدد کو منشن کرنا پڑتا، عدد کو وہاں پر بتانا پڑتا کہ 4 لڑکے ہیں یا 5 لڑکے ہیں، تبھی ہی وہ جا کر کلیئر ہوگا۔ یعنی کہ اب ثلاثۃ اولادن 3 لڑکے، اسی طرح اربعۃ اولادن 4 لڑکے، اسی طرح خمسۃ اولادن 5 لڑکے، اس کے بعد ستۃ اولادن 6 لڑکے۔ تو اس طرح اس کے یہ نمبر آئیں گے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لڑکوں کی کتنی کاؤنٹنگ ہے، کتنے لڑکے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پر ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ یہ پورے آپ کو مؤنث صیغے دکھائی دے رہے ہیں، تو کیا عدد میں بھی مؤنث آتا ہے؟ تو ہاں، اعداد مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں، اعداد مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں۔ اب اولادن بول کے یہاں پر یہ تو عدد ہو گئے، اولادن، پھر اولادن کے نیچے زیر کیوں آیا؟ کیا یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے؟ تو کیا زبر بھی آتا ہے؟ معدود کو یعنی عدد والا جو بھی اسم ہوگا وہ اس کا معدود کہلائے گا۔ عدد تو عدد ہی رہیں گے، 1 احد، اثنان، ثلاثہ، یہ پورے عدد ہے، اور اس کے بعد والا جو اسم آئے گا وہ معدود کہلائے گا۔ تو معدود اب یہاں پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، معدود جمع دکھائی دے رہی ہے اور مکسور ہے، تو کیا صرف جمع معدود جو ہوگا وہ جمع اور مکسور ہی ہوگا، یا منصوب بھی ہوگا، یا رفع بھی ہوگا؟ تو یہ جاننے کے لیے ہم کو یہ لیسن پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے یہاں پر اور ایک مثال ہے عدد اور معدود کی۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، سورہ اعراف کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واختارہ اور چنا، کس نے؟ موسیٰ نے چنا، کیا چنا؟ قومہ، اپنی قوم میں سے 70 رجلا، 70 آدمی کو۔ تو یہاں پر جو 70 رجلا آیا ہے، 70 کہتے ہیں 70، یہ عدد ہے، رجلا اس کا معدود ہو گیا۔ تو یہاں پر رجلا زبر کیوں آیا؟ اب یہاں پر ابھی ہم نے اوپر دیکھا عدد کے ساتھ اس کا معدود نکرہ، وہ یہ ہے نکرہ تو ہے ہی، زیر مکسور ہے، کسرہ کے ساتھ آیا، لیکن یہاں پر رجلاً مفرد ہے اور نصب ہے، ایسا کیوں؟ تو اس کو جاننے کے لیے آج ہم پڑھنے والے ہیں لیسن تحفۃ النحو کا آخری لیسن عدد۔ چلیے، تو سب سے پہلے عربی میں بنیادی اعداد 10 ہیں، یعنی کہ مین بنیادی عدد کتنے ہیں؟ 10 ہے، یہ تو سبھی کو معلوم۔ 10 سے ہی پھر وہ 20 بنے، 30 بنے، 1000 بنے، لاکھ بنے، کروڑ، جتنے بھی ہیں، تو بنیادی اعداد کتنے ہیں؟ 10 ہے۔ پہلا احد، دوسرے کو کہتے ہیں اثنان، تیسرے کو کہتے ہیں ثلاث، چوتھے کو کہتے ہیں اربعون، پانچویں کو کہتے ہیں خمسن، چھٹی کو کہتے ہیں ستن، 7ویں نمبر کو کہتے ہیں سبعن، 8ویں نمبر کو کہتے ہیں ثمانن، 9 نمبر کو کہتے ہیں تسعن، 10 نمبر کو کہتے ہیں عشرن۔ یہ نمبروں کے نام ہیں، یہ بنیادی عدد ہیں۔
इन्हीं से सब आदात बनते हैं। दहाइयों के लिए भी दर्ज झैल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर हमको तो मालूम हो गए। अरबी में अहद, इस्नानी, सलासुन, अरबाउन, खमसुन, सित्तुन, सबउन, समानुन, तिसउन, समानिन, तिसउन, अशरुन, ये अरबी के आदाद है। अब 10, 20, 30, 40, 50 इनको क्या कहेंगे? तो इनको देखिए, 10 को कहते हैं अभी अशरुन, जो हमने पढ़ा अशरुन भी होता, अशरुन दोनों भी 10 को कहते हैं। 20 को क्या कहेंगे? इशरून, वाव नून के साथ, इशरून, 20 को इशरून कहेंगे। 30 को सलासून, 40 को यानी 40 को अरबाउन, 50 को खमसून, 60 यानी कि 60 को सित्तून, 70 को सबऊन, 80 यानी 80 को समानून, 90 को तिसऊन, 100 को कहते हैं मियातुन या मियातुन, उसकी जमा है मियातुन, उस जमा है मियातुन, 100 100, उसकी जमा मियातुन है। इसी तरह 1000 को क्या कहेंगे? अल्फुन, अल्फुन 1000 को कहेंगे और उसकी जमा आलाफ है, उसकी जमा है आलाफ। यहाँ तक हमको आदात मालूम हुए हैं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को अरबी में क्या कहते हैं। फिर जितने दहाइयाँ हैं, जितने 10 से 10, 20, 30, 40, फिर इनको अरबी में क्या कहते हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमको मालूम हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, जिस फ़र्द की तादाद बताना हो इसे मादूद कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था ना, एक होता है अदद और उसके सामने जो आता है लफ्ज़ वो उसका मादूद कहलाता है। आप पढ़ चुके हैं कि मादूद को तमयीज़ भी कहा जाता है और अदद को मुमय्यज़। कल के लेसन में हमने तमयीज़ और मुमय्यज़ पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि अदद और मादूद यानी तमयीज़ और मुमय्यज़, अदद को मुमय्यज़ और उसके बाद वाली जो आती है उसके अदद के अंदर जो इबाम पाया जाता है उसको समझाने के लिए, इसके मफ़हूम को समझाने के लिए जो लफ्ज़ लाते हैं वो तमयीज़ कहलाता है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि अदद को मुमय्यज़ कहेंगे और बाद वाले को तमयीज़ कहेंगे। अब जो समझने वाली चीज़ें अब तक यहाँ तक आपको ये तो आदत याद करने होंगे, लेकिन अब यहाँ से आपको, जैसा हमने अभी ऊपर सवाल किया था ना कि कभी ज़ेर आ रहा है तो कभी नसब आ रहा है, इसकी वजह क्या है? कभी मुफरद आ रहा है मादूद तो कभी जमा आ रहा है, इसकी क्या वजह है? अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ की ज़रूरत है। बस इसको अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो आपको इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो ज़हनशीन आपको करना है वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, वाहिद और इस्नान यानी कि 1 और 2, सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 सिफत मौसूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं, मौसूफ सिफत की तरह इस्तेमाल होते हैं। यानी मौसूफ सिफत में जैसा 4 चीज़ों में मुताबिकत चाहिए, वैसा ही अदद और मादूद में भी 4 चीज़ों में दोनों सेम रहेंगे, दोनों नकीरा रहेंगे, दोनों के ऊपर सेम एराब रहेगा। और वाहिद के लिए वाहिद अदद के एतबार से दोनों सेम रहेंगे, जिन्स के एतबार से दोनों सेम रहेंगे, एराब के एतबार से दोनों सेम रहेंगे और वुसाअत के एतबार से दोनों सेम रहेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि वाहिद और इस्नान दोनों मौसूफ सिफत की तरह काम करते हैं। जैसे इसलिए मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मोनस के लिए मोनस अदद लाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है, देखिए स्क्रीन पर, वलदुन वाहिदुन, वलदुन एक लड़का, वाहिदुन यानी कि एक, दोनों का मतलब है एक, और दोनों मुज़क्कर के लिए है और दोनों के ऊपर दोनों हालत रफ़ई में है, दोनों नकीरा है और दोनों वाहिद है। इसी तरह लड़की के लिए मोनस के लिए आएगा बिन्तुन वाहिदतुन, एक लड़की, बिन्तुन हालत रफ़ई में, दोनों मोनस है, बिन्तुन मोनस, वाहिदतुन मोनस, ये दोनों सेम है, यानी सिर्फ मौसूफ सिफत की तरह ये लोग काम करेंगे, 1 और 2। इसी तरह
تسنیہ کے لیے جائے گا، دیکھیے ولدانی، اسنانی، دو لڑکے، ولدان الف نون کے ساتھ تسنیہ کا صیغہ، اسنانی بھی دو کے لیے آتا ہے۔ تو یہ دونوں تسنیہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں حالت جری میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ہے حالت رفعی میں، لیکن نون کے نیچے ہم کو زیر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ تسنیہ کے نون کے نیچے زیر آتا ہے۔ بہرحال تو اسی طرح بنتانی، اسنتانی، دو لڑکیاں۔ تو یہ ہو گیا سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ واحد اور اسنان موصوف صفت کی طرح ہوتے ہیں۔ چلیے یہ تو اب ہم کو معلوم ہو گیا، جہاں کہیں بھی آپ کو واحد اور اسنان عدد کے بعد اس کا جو معدود آئے گا وہ عدد کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ اب رہا آپ کا دوسرا پوائنٹ جو یاد رکھنا ہے، وہ ہے 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد مضاف کی طرح استعمال ہوں گے۔ معدود جمع کی شکل میں مضاف الیہ کی طرح مجرور ہو کر استعمال ہوگا، اور تذکیر و تانیث میں عدد معدود کے برعکس ہوگی، یعنی کہ اپوزٹ ہوگی، یعنی مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر۔ اب اس طرح میں کہنے سے اچھی طرح سے سمجھ میں تو نہیں آیا ہوگا، آئیے مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ اور سیکنڈ 1 اور 2 عدد موصوف صفت کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن اب 3 سے لے کر 9 تک کے اعداد اب یہاں پر بالکل مختلف ہوں گے، یہاں سے حالت بدل جائے گی۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے 3 سے لے کے 9 تک کے اعداد، 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد مضاف کی طرح استعمال ہوتے ہیں، مضاف کی طرح استعمال ہوتے ہیں اور وہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ سلاستو، اب مذکر کے اعداد میں آئے گا سلاستو اولادن، اربعتو اولادن۔ اب دیکھیے عدد سلاستو، اربعتو، خمسطو، یہ عدد مؤنث ہے لیکن مذکر کے لیے بولے جا رہے ہیں۔ اولاد کیا ہے؟ لڑکوں کی جمع، ولد کی جمع اولاد ہے، تو یہ مذکر کے لیے عدد مؤنث آئے گا، مذکر معدود کے لیے عدد مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جمع، اور جو معدود ہوگا وہ جمع ہوگی اور مکسور ہوگی، یعنی مضاف الیہ کی طرح وہ کام کرے گا۔ اس صورت میں عدد مضاف ہوگا اور اس کا معدود مضاف الیہ ہوگا۔ بس اتنا اگر میں اچھی طرح خالی آپ کو سمجھانے کے لیے اگر بولوں تو صرف اتنا یاد رکھیے، اگر ابھی بھی کنفیوژن ہو رہا ہے تو بس اتنا یاد رکھیے 3 سے لے کر 10 تک کے عدد مضاف الیہ کی طرح کام کریں گے، اور عدد کا جو معدود ہے معدود جمع ہوگا۔ مضاف الیہ تو مضاف الیہ تو ظاہر سی بات ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن جمع ہوگا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد مضاف الیہ کی طرح کام کریں گے، اور عدد کے جو معدود ہوگا وہ معدود جمع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سلاست اولادن، اربعۃ اولادن، خمسۃ اولادن۔ سلاست یعنی کہ 3 لڑکے، 4 لڑکے، 5 لڑکے، 6 لڑکے، 7 لڑکے، 8 لڑکے، 9 لڑکے، 10 لڑکے، یہ ہوگا مذکر کے لیے۔ اب مؤنث کے لیے دیکھیں کس طرح کے عدد ہوں گے۔ مؤنث کے لیے جو عدد آتا ہے وہ مذکر عدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ معدود تو مؤنث ہی ہوگا لیکن اس کا عدد مذکر ہوگا، جیسے سلاسو بناتن، 3 لڑکیاں، اربعو بناتن، 4 لڑکیاں، خمسو بناتن، 5 لڑکیاں، اس طرح پورے اعداد۔ جب بنتن کی جمع بنات ہے، یعنی 3 سے لے کے 10 تک کے عدد معدود جمع ہوگا اور مضاف الیہ کی طرح کام کرے گا، تو یہاں پر بناتن مضاف الیہ کی طرح کام کر رہا ہے اور جمع ہے، یعنی بنت کی جمع بنات ہے۔ تو یہ ہو گیا 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد کی ترکیب، اس طرح آئیں گے۔ واحد اور اسنان، واحد 1 عدد اور 2 عدد دونوں موصوف صفت کی طرح کام کریں گے، لیکن 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد مضاف الیہ کی طرح کام کریں گے، اور عدد مذکر کے لیے مؤنث عدد آئے گا، مؤنث کے لیے مذکر عدد آئے گا۔ یہ 2 پوائنٹ جو آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اب 3rd پوائنٹ،
یہ مفرد اعداد تھے، ٹھیک ہے، یہ مفرد اعداد تھے یعنی کہ تنہا اعداد تھے۔ اب 11 سے مرکب اعداد شروع ہوتے ہیں، 11 12 13 14، یعنی کہ 11 مرکب کیسا ہوا؟ 11 کس طرح بنا؟ 10 + 1 = 11، یہ ہم کو معلوم ہے۔ 11 کوئی اپنا ایک مفرد عدد نہیں ہے بلکہ 2 اعداد سے مل کر وہ ایک عدد بنا ہے۔ 11 سے لے کے اب جتنے بھی اعداد آئیں گے وہ سنگل مفرد عدد نہیں ہے، جس طرح 1 to 10 سنگل مفرد عدد ہے، اس طرح 11 to اب جتنے بھی اعداد رہیں گے 11 سے لے کے وہ مفرد عدد نہیں ہے، تنہا عدد نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ مرکب ہے، 2 عدد سے مل کر وہ عدد ایڈ ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے 10 + 1 11، 10 + 2 12، 10 + 3 13، اس طرح آپ کے عدد یہ مرکب عدد کہلاتے ہیں۔ تو اب یہاں سے پھر مسئلہ الگ ہو جائے گا، یعنی 11 سے چونکہ مرکب عدد شروع ہوتے ہیں تو 11 سے لے کے 99 تک، یعنی 11 to 99، 11 سے لے کے 99 تک معدود مفرد اور منصوب استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معدود کیسے ہوگا؟ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا۔ اور 11 اور 12 کا عدد تذکیر و تانیث میں معدود کے مطابق ہی ہوتا ہے، جیسے کہ 11 ولدن۔ اب 11 سے لے کے پورا آپ کو 99 تک اس کا جو معدود ہوگا مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا۔ تو یہاں پر 11 ولدن، احدہ مؤنث کے لیے 11 بنتن، مذکر کے لیے مذکر عدد، مؤنث کے لیے مؤنث عدد، یہ 11 اور 12 میں ہی ہوگا صرف۔ 13 سے لے کے پھر عدد میں پھر اختلاف ہے، 12 بھی دیکھیں 11 ولدن 11 لڑکے، 12 ولدن 12 لڑکے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، اور اس کا معدود مفرد منصوب یعنی واحد ہوگا اور نصب کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح مؤنث کے لیے 11 بنتن، 12 بنتن، 11 اور 12 لڑکیاں، مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے لیے مذکر۔ لیکن اب 13 سے لے کے 19 تک اکائی والا عدد معدود کے برعکس ہوگا، یعنی مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر۔ اب یہاں پر معدود تو سیم ویسے ہی ہوگا، مفرد ہوگا منصوب ہوگا، یعنی کہ سنگولر ہوگا اور اس کے اوپر زبر آئے گا، لیکن عدد میں اختلاف ہے، عدد میں اختلاف ہے۔ اب عدد دیکھیے، اکائی والا عدد یعنی کہ ثلاثہ اکائی کہلائے گا، 10 دہائی کہلائے گا، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا انگلش میں 1s 10s 100 1000s، تو اسی طرح اکائی دہائی مل کر جو ہم پڑھتے ہیں نا اکائی دہائی، اس طرح تو ثلاثہ اکائی ہوگا، 10 دہائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو یاد رکھنے والی چیز ہے، ثلاثہ مؤنث ہوا تو دہائی مذکر آئے گا، کس میں؟ یہ مذکر میں، ولدن سے مفرد اور منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ معدود کے حساب سے اکائی مؤنث ہوگی اور 10 دہائی مذکر ہوگی، تو معدود جو ہے وہ 10 کے ساتھ ہوگا، ولدن معدود 10 کے ساتھ ہوگا، مذکر کے لیے دہائی مذکر ہی آئے گی، لیکن نمبر جو ہوگا وہ مؤنث ہی آئے گا۔ اسی طرح مؤنث میں ثلاثہ مذکر عدد ہے لیکن 10 مؤنث ہے، بنتن بھی مؤنث ہے، تو معدود اگر مؤنث ہے تو دہائی کا جو 10 ہوگا، دہائی کا جو لفظ ہوگا وہ بھی مؤنث ہوگا، اور اکائی کیا ہوگی؟ مذکر ہوگی۔ ثلاثہ بس مذکر کے ساتھ مؤنث عدد آئے گا، مؤنث عدد کے ساتھ مذکر آئے گا، اور سب کا جو معدود ہوگا 11 سے لے کے 99 تک وہ ہو گیا مفرد منصوب۔ واحد اور اثنان موصوف صفت کی طرح کام کریں گے، 3 سے لے کے 10 تک مضاف مضاف الیہ کی طرح کام کریں گے، 11 سے لے کے 99 تک معدود مفرد منصوب ہوگا، اور عدد مذکر کے ساتھ مؤنث، مؤنث کے ساتھ مذکر، بس یہ یاد رکھنے کا ہے۔ اب اس کے بعد دہائیاں یعنی کہ ٹینس، پورے 10 20 30 40 50 100، یہ پورے دہائیاں مفرد استعمال ہوں گی، یعنی ان کا استعمال مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہیں، جیسے 20 ولدن 30 ولدن،
इशरूना बिनतन सलासुना बिनतन, सब 10 20 30 40 50 60 ये जितने भी रहेंगे 90 तक सबके लिए मुफरद मंसूब ही अदद आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 21 से लेकर 99 तक के आदात अत्फ के साथ इस्तेमाल होते हैं। जिन आदात में वाहिद इस्नान इकाई हो वो तज़कीर व तानीस में मादूद के मुताबिक होंगे। यानी कि 21 इशरून प्लस अहद, इस तरह इशरून व अहदुन इस तरह पढ़ेंगे। अगर अदद में हम लेंगे तो अहद अशरा, इसना अशरा, सलासा अरबा अशरा, इस तरह पहले हम 11 12 के लिए पढ़ते थे, लेकिन 21 के लिए इहदम व इशरून, इशरून व इशरून बीच में वाउ आएगा, यहाँ पर बता रहे हैं। 21 22 23 के लिए इहदम व इशरून तो वाउ आएगा, हुरूफ अत्फ की तरह ये काम करेंगे। अब तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है 13 से लेकर 19 तक का इकाई वाला अदद मादूद के बरक्स होगा, यानी मुज़क्कर के लिए मोन्नस और मोन्नस के लिए मुज़क्कर। जैसे सेम वैसे ही सलासतु अशरा वलदन, अरबाअत अशरा वलदन, खमसता, इस तरह पूरा। यहाँ पर देखिए इकाई मोन्नस है, दहाई जी हो। ये शायद डबल आ गया है पेज। तो अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया बस 11 से लेके 99 तक के आदात अत्फ की तरह काम करते हैं, यानी इनके अंदर वाउ आता है और इसका जो मादूद होता है वो मुफरद और मंसूब होता है। अब लास्ट जो हमको पढ़ना है वो ये है कि 100 और हज़ार के लिए क्या आएंगे बोले तो 100 1000 के लिए मुफरद होगा और नकीरा होगा, ये भी मुज़ाफ इलैह की तरह काम करते हैं। जैसे कि मिआता वलदिन, मिआतुन वलदिन, सब के लिए वलदिन यानी कि मजरूर होगा, मुफरद होगा और मजरूर होगा। अल्फ़ा वलदिन, अल्फ़ा कहते हैं अल्फ़ु हज़ार को, अल्फ़ा 2000, आलाफुन कई हज़ार। ठीक है, यहाँ पर है देखिए अल्फ़ु अल्फ़ा आलाफिन, अल्फ़ु 1000, अल्फ़ा अलिफ के साथ 2000, आलाफु कई हज़ार 3000 या ज़्यादा, 10,000 50,000 कितने भी हज़ार थाउजेंड हो सकते हैं, हज़ार यानी कि थाउजेंड। तो उन सब के लिए मादूद कैसा होगा, मुफरद होगा और मजरूर होगा, यानी कि ये मुज़ाफ इलैह की तरह काम करेंगे। 100 और 1000 मुज़ाफ इलैह की तरह काम करेंगे, मुफरद होंगे और मजरूर होंगे। इसी तरह मियाता के लिए मियाता 200 बिनतिन लड़कियाँ, मियाता मुज़ाफ बिनतिन मुज़ाफ इलैह, लेकिन मुफरद होगा मजरूर होगा। मियातुन कई 100 बिनतिन लड़कियाँ, अल्फ़ु बिनतिन 1000 लड़कियाँ, अल्फ़ा बिनतिन 2000 लड़कियाँ, आलाफ़ु बिनतिन कई हज़ार लड़कियाँ। तो ये था आपका आज का अदद मादूद। कुछ मिसालों से देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि बस आपको इतना याद रखना है, वाहिद और इस्नान मौसूफ सिफत की तरह काम करेंगे। 3 से लेकर 10 तक के आदात जमा मुज़ाफ इलैह की तरह काम करेंगे, और फिर उसके बाद 11 से लेकर 99 तक पूरे मुफरद मंसूब होगा, उसका मादूद मुफरद मंसूब होगा। ठीक है, और 10 20 30 ये सब भी मुफरद मंसूब ही काम करते हैं। अब यहाँ पर मिसालें देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। ये है सूरे अल-हाक़्क़ा की आयत, फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराउन फस्लुकुह, फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 हाथ लंबी ज़ंजीरें, फिर उसमें क्या है सबऊन ज़िराअन, वो उतनी लंबी ज़ंजीरों में, सबऊन कहते हैं 70, ज़िराअन कहते हैं ज़ंजीर, फस्लुकुह बस उसको जकड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पर जो बताना मकसूद है सबऊन 70, ज़िराअन देखिए ज़िराअन मुफरद आया है मंसूब आया है। ठीक है, मुफरद है और मंसूब, हमने पढ़ा है ना 10 से लेकर 90 तक के जो भी मादूद होगा वो मुफरद होगा मंसूब होगा, यहाँ यही बताना मकसूद है। नीचे की और एक मिसाल देते हैं, देख लेते हैं। बनी इसराइल की आयत है,
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو عطا کیا 9 نشانیاں، 9 واضح نشانیاں۔ اب یہاں پر دیکھیں 9، تو میں نے کہا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد مضاف الیہ کی طرح کام کریں گے، اور اس کا جو معدود آئے گا وہ جمع بھی ہوگا، مکسور بھی ہوگا۔ تو یہاں پر 9 عدد ہے، آیاتن مضاف الیہ جمع بھی ہے اور مکسور بھی ہے۔ پھر آیاتن بیناتن، یہ دونوں موصوف صفت ہو رہے، موصوف صفت بھی ہو رہے، اور 9 عدد کا معدود ہو رہا ہے، 9 عدد کا معدود ہو رہا ہے۔ چلیے الحمدللہ، اور ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، بس جو نہ پائے 3 دن کے روزے رکھے، جو کوئی جو کوئی نہ پائے بس 3 دن کے روزے رکھے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ثلاثتی ایامن، ثلاثہ 3، میں نے کہا تھا نا 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد مضاف الیہ کی طرح کام کریں گے، اور اس کا جو معدود ہوگا جمع ہوگا، مکسور ہوگا۔ تو ثلاثہ 3، اس کا جو معدود آیا ہے وہ ایامن، یوم کی جمع ایام آیا ہے اور مکسور بھی ہے، یعنی مضاف الیہ کی طرح یہ کام کر رہے ہیں، یہ مکسور بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ اس طرح آپ کو عدد پہچاننے ہوں گے۔ اگر میں کہوں گی کہ ایامن کیوں آیا ہے، ایامن کیوں نہیں آیا، تو بولنا کہ باجی 3 سے لے کے 10 تک کے عدد جمع اور مکسور ہوتے ہیں، مضاف الیہ کی طرح کام کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر ایامن آیا ہے۔ ایک آخری مثال لے لیتے ہیں۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةٍ، بس ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ زنا کی آیت ہے، ہر ایک کو جو زنا کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو یہاں پر فَاجْلِدُوا فعل امر، كُلَّ وَاحِدٍ مضاف الیہ، مِّنْهُمَا جار مجرور، 100 جلدتن، اب 100 ہم نے دیکھا تھا نا، 100، 200 یا 1000، کئی 100 یا 1000، 2000 یا کئی ہزار، سب کا جو معدود ہوگا وہ مفرد ہوگا اور مکسور ہوگا، یعنی مضاف الیہ کی طرح یہ کام کریں گے، لیکن مفرد ہوگا، جمع نہیں ہوگی بلکہ واحد ہوگا، مفرد ہوگا اور مکسور ہوگا۔ تو 100 جلدتن۔ تو الحمدللہ یہ تھا آپ کا عدد اور معدود کا لیسن۔ بس آپ کو یاد یہ رکھنا ہے، واحد اور تثنیہ کا عدد موصوف صفت کی طرح کام کرتے ہیں، اس کے بعد 3 سے لے کر 10 تک کے عدد مضاف الیہ کی طرح کام کرتے ہیں، اور معدود جمع ہوگا، مکسور ہوگا۔ اس کے بعد 11 سے لے کر 99 تک جو اعداد ہوں گے، وہ اس کا جو معدود ہوگا وہ مفرد ہوگا، منصوب ہوگا۔ یہ 3 بھی اگر آپ پوائنٹ یاد رکھ لیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ ہاں، جہاں تک عدد کی بات ہے، مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر عدد ہوتے ہیں، یہ آپ اگر چھوڑ بھی دیتے اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بس عدد اور معدود کب مفرد منصوب ہوگا، اور کب جمع مکسور ہوگا، اور کب مفرد مکسور ہوگا، یہ بس 3 ہی پوائنٹ آپ کو یاد۔ دکھنے میں آپ کو بہت کنفیوژن دکھ رہا ہے یہ لیسن، لیکن اگر آپ یہ 3 بھی پوائنٹ یاد رکھ لیں تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اچھی طرح سے اس لیسن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مکسور جمع مکسور کب ہوگا، مفرد منصوب کب ہوگا، اور مفرد مکسور کب ہوگا۔ یہ 3 پوائنٹ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔